بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ میں سید فضل عباس کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں آپ کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام کا فرشتوں کو شفا عطا کرنا، یہ بہت ہی پیارا واقعہ آپ کے لیے لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام جب دنیا میں آئے نا، اچھا ایک واقعہ مشہور ہوا ہے تاریخ میں، حضرت فطرس والا واقعہ، کہ فطرس فرشتے کو امام حسین نے پر عطا کیا۔ آج آپ کے سامنے دو ایسے فرشتوں کا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں جو تاریخ میں بہت کم پڑھا گیا۔ جب امام حسین علیہ السلام دنیا میں آئے اور کائنات کے رسول کے ہاتھوں پر، کائنات کے رسول کا بچپن، کیونکہ کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ کائنات کے رسول، کائنات کی کلی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر حضرت امام حسین علیہ السلام موجود تھے جب اسرائیل جناب دردائیل علیہ السلام کو حضور کی بارگاہ میں لے کے آیا اور سفارش کی جبریل امین نے، اور اس فرشتے دردائیل کو اس کی منزلت سے، اس کے مقام سے کسی کوتاہی کی پاداش کی وجہ سے محروم کر دیا گیا تھا بارگاہ خداوند سے۔ یہ اسے ساتھ لے کے کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے تو کائنات کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کی ذات کو اللہ کی بارگاہ میں واسطہ بنا کر اس فرشتے کے لیے دعا کی، اور کائنات کے رسول کا انداز جو صاحب کتاب نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ بالکل اسی کتاب کی طرح کائنات کے رسول نے بلا شبہ امام حسین کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا اور بلند کر کے فرماتے ہیں باری لہا، اس حق کا واسطہ جو حسین کا تجھ پر ہے، اور اس کی حق کا واسطہ جو تیرا حسین پر ہے۔ اور ان کے اجداد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام پر ہے۔ باری لہا، تو دردائیل کی محرومی کو دور فرما اس شہزادے کے واسطے سے، اور اس سے راضی ہو جا۔ دعا کا ختم ہونا تھا، یہ صاحب کتاب کہتا ہے دردائیل کی جو گم شدہ منزلت تھی وہ اسے فوراً واپس مل گئی۔ یہ ہے پہلا فرشتہ جسے امام حسین کے آنے کی خوشی میں امام حسین کا واسطہ دے کر کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ سے پر دلوائے۔ آئیے دوسرے فرشتے کی طرف چلتے ہیں۔ اس کا نام ہے سلسائل، جو کسی ضعف اور تقصیر کی بنا پر اپنی نورانی قوتوں سے محروم ہو گیا تھا۔ صاحب کتاب کہتا ہے جیسے ہی حسین بادشاہ دنیا میں آئے تو کچھ فرشتوں کی مدد سے یہ سلسائل فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور دعا کا طلبگار ہوا۔ قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل اسی طریقے سے جیسے دردائیل کو شفا دی تھی، اسی انداز میں دعا مانگی، حسین کا واسطہ دے کر اللہ نے اسے بخش دیا، اسے شفا عطا کی۔ فطرس کا واقعہ آپ سب نے سن رکھا ہے، یہ بڑا ہی مشہور واقعہ تاریخ کا، بہت پڑھا گیا، بڑے علماء کرام نے اسے منبر سے پڑھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فطرس عرش الہی کے گرد طواف کیا کرتا تھا۔ اللہ کے کسی حکم کی تعمیل میں ذرہ برابر اسے تاخیر ہوئی، اور اسی تاخیر کی بنا پر اس کی نورانی طاقت سے اسے محروم کر دیا گیا، یعنی اس کے بالوں پر اس سے چھین لیے گئے۔ اب جو 3 شعبان کو کائنات کے رسول کے گھر میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی آمد ہوئی، اچھا تاریخ کہتی ہے، صاحب کتاب لکھتا ہے کہ فطرس کو بالوں پر چھیننے کے بعد ایک ویران جزیرے پر اتار دیا گیا، زمین پر۔
اب 3 شعبان کو جب دنیا میں امام حسین علیہ السلام آئے نا، تو جبرائیل فرشتوں کے گروہ در گروہ ساتھ لے کر کائنات کی کلی رحمت کی بارگاہ میں مبارکباد دینے کے لیے آ رہا تھا۔ یا فطرس کی نگاہ پڑی جناب جبرائیل پر، آواز دے کے کہنے لگا، اے جبرائیل۔ جی فطرس، کہاں جا رہا ہے؟ فرمایا تجھے نہیں پتا، آج کائنات کی کلی رحمت کے گھر میں، شافی محشر کے گھر میں، سید الانبیاء کے گھر میں، خاتم الانبیاء کے گھر میں حسین جیسے شہزادے کی آمد ہوئی ہے، ہم مبارکباد دینے جا رہے ہیں۔ فطرس کہنے لگا، اے جبریل میرے اوپر احسان کر، اگر اتنی بڑی خوشی ہے نا تو پھر مجھے اپنے ساتھ لے جا، میں کائنات کی کلی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کروں گا، وہ شہزادے کے صدقے میں مجھے معاف فرما دے۔ جبریل نے کچھ فرشتوں سے کہا اسے ساتھ اٹھا لو۔ جیسے ہی حضور کی بارگاہ میں پہنچے، ہدیہ تہنیت پیش کرنے کے بعد جناب جبرائیل نے سفارش کی، حضور یہ فطرس ہمارے ساتھ آیا ہے، یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ اپنے ساتھ لانے کی وجہ بتائی۔ ختم المرسلین سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرس کی بات سنی نا، تو حضور نے فرمایا، جبرائیل اس فطرت سے کہہ دے کہ وہ اپنا جسم حسین کے گہوارے کے ساتھ مس کرے۔ حسین کے ساتھ نہیں کہا، کیا کہا؟ حسین کے جھولے کے ساتھ مس کرے۔ چنانچہ فطرت نے فوراً یہی عمل کیا، جسم کا گہوارے سے مس ہونا تھا۔ صاحب کتاب لکھتا ہے فوراً بالوں پر مل گئے، اس کی ساری نورانی قوتیں اسے واپس مل گئی، اور وہ آسمان کی طرف اڑنے لگا، اور اس کی زبان پر شکرانے کے الفاظ تھے، اور وہ یہی کہتا ہوا جا رہا تھا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ جس شہزادے کے جھولے سے مس ہونے پر آج مجھے پر ملے ہیں، اسی حسین علیہ السلام کو ایک دن تیری امت شہید کر دے گی، اور اس نعمت کی آزادی کے عوض۔ یہ جملے طالب غور ہیں، مکمل توجہ چاہتا ہوں ان جملوں پہ، کوشش کیجئے گا مودت کے ساتھ یہ آج کا واقعہ سنیے گا۔ یہ اڑتا بھی جا رہا تھا اور کہتا بھی جا رہا تھا، یا رسول اللہ، آپ کے بیٹے کو آپ کی امت شہید کر دے گی، اور یہ جو مجھے آزادی کی نعمت آپ کے بیٹے سے ملی ہے نا، اس کے عوض اب میری ذمہ داری ہوگی کہ میں قیامت تک جو بھی حسین علیہ السلام کی زیارت کی تمنا لے کر اپنے گھر سے نکلے گا، میں اس کے گھر کے نکلنے سے لے کر امام حسین کے روضے تک پہنچنے تلک میں اس کے ایک ایک لمحے کا حال امام حسین علیہ السلام کو سناؤں گا اور عرض کروں گا، اور جو شخص جہاں جہاں بیٹھ کر تیرے اس شہزادے حسین علیہ السلام پر درود پڑھے گا، سلام پڑھے گا، میں وہ درود اور سلام امام حسین علی مقام کی بارگاہ تک پہنچاؤں گا۔ اور پھر وہ یہ الفاظ کہتا ہوا آسمان کی طرف اڑ گیا کہ یاد رکھنا میں اب حسین کا آزاد کرتا ہوں۔ تو ناظرین، اس دروازے سے مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے، جو حسین دنیا میں آتے ہی فرشتوں کو شفا دے سکتا ہے۔ دعا مانگا کرو حسین بادشاہ کا واسطہ دے کر، کیونکہ کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ مالک ہم سب کے دلوں میں محبت، پیار اور امن ڈال دے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کو فرقہ وارانہ پرتشدد کارروائیوں سے مالک محفوظ فرمائے۔